اقوام متحدہ کے قیام کو 73 برس مکمل ہونے کو ہیں۔ ان 7 دہائیوں میں اقوام متحدہ اپنی تخلیق کے مقاصد میں کامیاب ہوئی یا نہیں، اس حوالے سے دیکھیے ارحم الطاف کی یہ رپورٹ۔ دنیا کے ناخدا جب 2 عالمی جنگیں لڑ کر عالم انسانیت کو بدترین آتش و آہن کی بارش سے تباہی کے دلدوز مناظر دکھا چکے، تو اس کے بعد خیال آیا کہ اس چودراہٹ کی بقا کے لیے دنیا کے ممالک کی اکثریت کی حمایت انتہائی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے لیگ آف نیشن کو ختم کرنے اور ایک نئی انٹرنیشنل تنظیم اقوام متحدہ کے نام سے قائم کرنے کا ابتدائی خیال امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے دیا۔ اکتوبر 1944 میں امریکہ، چین، روس اور برطانیہ نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، جس میں دنیا کے دیگر ممالک کو بھی اس کی ممبرشپ لینے پر رضامند کیا گیا اور چند ایک قابل عمل شرائط کا تعین کیا گیا تاکہ جاپان اور جرمنی، جو جنگ عظیم 2 میں ان کے لیے ناپسندیدہ قوتیں تھیں، کو اس کے باہر رکھا جا سکے، اور محض 3 مہینوں کی مختصر مدت میں بیشتر ممالک بھی اس فہرست میں شامل ہو گئے۔ یہ تنظیم 24 اکتوبر 1945 کو باقاعدہ قائم ہوئی اور اس کے ابتدائی ارکان کی تعداد 150 تھی۔ اس تنظیم کے مقصد کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک اجلاس طلب کیا گیا، جس کی میزبانی امریکہ نے کی۔ اس میں برطانیہ سمیت دنیا کے کئی دیگر ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اس عالمی تنظیم کا بنیادی اور مرکزی خیال یہ تھا کہ اخلاقی، سیاسی اور ذمہ دار تنظیم کے طور پر دنیا کو آنے والے دور میں ایسی خون ریز جنگوں سے روکنے اور بچانے کے لیے ایسی قوت تیار کرنی چاہیے جو ایسے نازک حالات میں نہ صرف کوئی جاندار اور صحت مند فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، بلکہ اگر کوئی فریق اس فیصلے کے خلاف قدم اٹھانے کی جسارت کرے تو اقوام متحدہ کا یہ پلیٹ فارم اس کے خلاف عملی طور پر حرکت میں آ سکے۔ اس خیال سے دنیا میں موجود بڑی طاقتوں کے سب نمائندوں نے اتفاق کیا اور اس تنظیم کے لیے یونائٹڈ نیشن کا نام تجویز کیا گیا۔ اجلاس میں یہ طے پایا کہ دنیا کے تمام ممالک کے لوگوں کے لیے ان کی مذہبی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، آزادی اظہار اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے انسانوں کو ان کی اپنی زمین پر انصاف دینے کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی، اور وہ قوتیں جو دنیا کا امن تباہ کرنے کا باعث بنیں گی، ان کے خلاف بھی مشترکہ قانونی، سفارتی اور عسکری جنگ بھی اگر ناگزیر ہوئی تو لڑی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے دنیا بھر سے پیشہ ور فوجی لیے جائیں گے، جو اقوام متحدہ کی اپنی آرمی تصور ہوگی۔ امریکہ نے فرانسیسی حکومت کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس عالمی تنظیم کی رکنیت اختیار کرے، جو کہ بعد میں قبول کر لی گئی۔ اقوام متحدہ میں دنیا کے 5 بڑے ممالک کو کسی بھی فیصلے کو ویٹو کرنے کے اختیارات حاصل ہیں، جن میں امریکہ، برطانیہ، چین اور روس شامل ہیں۔ بعد میں فرانس کا شمار بھی ان ممالک میں ہو گیا جن کے پاس یہ امتیازی اختیار موجود تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اس اختیار کا استعمال ہمیشہ مظلوموں کے خلاف اور ظالم کے حق میں ہی ہوا۔ امریکہ، جو دنیا کو انصاف دلانے کے لیے اقوام متحدہ کا پرچم لے کر نکلا تھا، اس نے مظلوم فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم اور ان پر ہونے والے ہر فیصلے کے خلاف ویٹو کیا۔ بظاہر چند ایک اعلیٰ مقاصد کی بنیادوں پر تعمیر ہونے والا دنیا کی تمام قوموں کا یہ قلعہ، جس سے ہر مظلوم کو ظالم کے خلاف امید کی آس تھی، تاریخ کے کسی ایک بھی موڑ پر اپنے منصب سے انصاف نہ کر سکا۔ ارحم الطاف، وائس آف ساؤتھ ایشیا۔